علی ولی اللہ، علی ولی حیدری سلامت و آباد۔ خالی وقوف کرو، حاجیوں سے پوچھ لو وہاں بھی 3 شیطانوں کو پتھر مارنا پڑتے ہیں۔ نہ تعداد ہم نے مقرر کی ہے، نہ تعمیر ہم نے کی ہے۔ تمہیں 3 سے اتنا ڈر لگتا ہے تو 2 رہنے دو، 1 کو گرا کے دکھاؤ۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا حنیفا مسلما ما کان من المشرکین۔ بولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آیت کہاں کی ہے؟ قرآن کی۔ اللہ ابراہیم کا مذہب بتا رہا ہے۔ ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم نصرانی نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا، حنیفا مسلما، اللہ کا مسلمان تھا۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تجھے تو مجبوری کوئی نہیں۔ جو تیری بات نہ مانے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو ڈائریکٹ کہہ دے ابراہیم مسلمان تھا۔ کیا کہتا ہے؟ یہودی نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، مسلمان تھا۔ طریقہ توحید یہ ہے جب تک 3 جھوٹوں کا انکار نہ کرو، ایک سچے کا اقرار قبول نہیں ہوگا۔ نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مشرک تھا۔ اس لیے کعبے میں بھی اللہ نے بندوبست رکھا، 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 4تھے پتھر کو چومنا پڑتا ہے۔ اسود بھی پتھر ہے، جنہیں علی توڑ دے انہیں چھوڑنا واجب، جنہیں علی چوم لے اسے چومنا ضروری۔ پھر کئی حاجی میں نے دیکھے، کئی حاجی ایک حاجی میرے سامنے رش میں پھنس گیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لی، اوے میں نہیں چومتا، پیچھا جان دے منجھے۔ پھر بندے رش سے ڈر کے دور سے ایسے کرتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہا جی قریب نہ جا سکو تو دور سے کرنا جائز ہے۔ اب سمجھ آئی؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تیرا آستہ جو نہ مل سکا، تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سے۔ اسود کو نیت پہنچ گئی، شبیر تک نیت کیوں نہیں پہنچتی؟ سارا کا سارا حج عزاداری حسین۔ وقوف عرفات کرو حاجیوں، جیسے سورج غروب ہونے لگے اٹھو، جلوس نکالو۔ عقیدے میں زبردستی نہیں ہوتی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہر بندے کا اپنا ضمیر اسی کے مطابق سوال ہوگا۔ کئی بندوں کو ہو سکتا ہے یہ فکر اچھا نہ لگے، حاجیوں کو اچھا لگے گا کیونکہ ان کے تجربے میں موجود ہے۔ بات شکلین شاہ جی میں جہاں سے غلط پڑھوں مجھے ٹوک دیں۔ عرفات کے وقوف کا وقت ختم ہوا، سورج غروب ہونے لگا، مغرب کا وقت آ گیا۔ کئی بندوں کو نئی عادت ہوتی ہے نماز کی، میں صاحب نماز پڑھ لوں، جلوس نکالو۔ کروڑ دفعہ کسی کو برا لگے، اللہ جلوس کے مقابلے پر نماز قبول نہیں کرتا۔ میں نے رات کو 2 بجے بندے مغرب پڑھتے دیکھے، پیچھے کیوں نہیں پڑی جی؟ پیچھے جلوس نکلا ہوا تھا۔ یہ جو بندے شور مچاتے ہیں مقصرین کا ٹولہ، جی مجلس روکو جی نماز، انہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی نمازوں کے وقت یاد ہے، انہیں شیعوں والی نماز کے وقت کا پتہ ہی نہیں۔ اس وقت بھی ظہر پڑھی جا سکتی ہے، 10 منٹ غروب میں رہتے ہو، ظہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر بھی، آدھی رات تک مغرب بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء بھی۔ 6 موقعوں پر نماز کا اول وقت قضا کرنا جائز ہے۔ پھر توجہ چاہتا ہوں، ایک ہے نماز قضا کرنا، وہ گناہگار ہوتا ہے، ایک ہے فضیلت کا وقت قضا کرنا۔
غروب ہو جائے، میں نے ظہر اثر نہ پڑھی ہو، گناہ لکھنا شروع کر دیں گے فرشتے، ایک گناہ نہیں لکھیں گے، ایک لمحہ گزرے گا ایک گناہ، پھر میں نے توجہ کر کے نہیں پڑھی، قضا نہیں پڑھی، دوسرا گناہ، پھر نہیں پڑھی، پھر تیسرا گناہ، ابھی بھی زندگی تھی، سانسیں تھی، نماز اللہ کی ادا کرنی تھی، نہیں پڑھی، گناہ بڑھتا جائے گا۔ جیسے بیل وقت میں نہ بھرو تو واجب الادا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بس اللہ کنیکشن نہیں کاٹتا قیامت تک، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کہ سامعین گرامی اٹھو، جب تم اٹھو گے وقوف عرفات سے، امام کا فرمان ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ چوتھے امام کی حدیث سنا، فرما اس کے بعد اگر کسی کے دل میں شک آئے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں یہاں پہ؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا، ہمارے فرمان پہ شک کیا۔ تو جنہوں نے کہا کہ حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف، اسی امام نے فرمایا زیارت حسین سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ پانچویں امام کی حدیث، میز نہیں قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھ کے تو فرما اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زیارت حسین کا کتنا ثواب ہے تو شوق زیارت سے مر جائیں۔ یہ کسی شاعر کا مبالغہ نہیں، لسان پروردگار بول رہی، اتنا شوق چڑھے لوگوں کو زواری حسین کا۔ اور اگلی حدیث جو بزرگ نے فرمایا میرے لیے دعا کر اللہ نے اجر دے اور کربلا لے کر جائے، اس حدیث کو مرتے دم تک نہ بھولنا۔ امام نے فرمایا اے ابن شبیب، خدا جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ اللہ، ہر ایک کے پاس پیسے نہیں، ہر ایک کے پاس سہولت نہیں، امام نے جانے کو شرط نہیں رکھا، صرف شوق ہو کہ میں قبر حسین پر جاؤں۔ صادق آل محمد منبر پر تشریف فرمائے، 70 بندوں نے سوال کیا، ہر دفعہ بندہ بدل گیا، سوال نہ بدلا۔ پہلا بندہ اٹھا، فرزند رسول زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا باعث قبولیت اعمال۔ دوسرا بندہ اٹھا، مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا مستجیب الدعوات ہو جاؤ گے، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اصلاح الامور، تمہارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ چوتھا بندہ اٹھا، مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا مغفرت۔ اور بندے نے پوچھا مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ کہ 70 بندوں کی شفاعت کا حق۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا پہلی رات قبر میں حسین خود تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحے کی فضیلت۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا شہداء کا درجہ۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا جس جہنمی کی چاہو شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کہ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا قیامت والے دن اونچے مقام پر بیٹھو گے۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے بہشت میں تیار مکان۔ مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا خدا کا نور چہرے میں برسے گا۔ 70ویں بندے نے اٹھ کے پوچھا مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا چپ کرو، میں ڈرتا ہوں لوگ حج نہ چھوڑ دیں۔ اور فرمایا میں ڈرتا ہوں، بسم اللہ، آپ کی اجازت سے اور آپ کی اقتداء میں بسم اللہ، پھیلا رہا ہوں اس لیے کشکول بندگی، سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے۔ سبحان اللہ۔
जन्नत का एहतियाज नहीं है, मुझे तो बस मरकद हुसैन तेरी जियारत का शौक है। इसमें कोई शक नहीं, कोई ये अजीब नहीं, हुसैन के लिए बायस अजमत नहीं, चांद के लिए बायस इज्जत है। क्या कहने, क्या कहने। तो सामईन गिरामी आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, एक बंदे ने आके इमाम सादिक से कहा, मौला मैंने 19 हज पैदल किए, पूरी तवज्जो, इस रंग में किए कि मैं घर से निकलते वक्त ऐलान करता था कि मेरे घर को अल्लाह के नाम पर लूट लो। मैं खुश होता रहता था, लोग अल्लाह के नाम पे मेरे घर की चीजें लूट लेते थे। मैं सिर्फ 2 चादरें लेकर पैदल निकल पड़ता था, न सर पे टोपी, न पाँव में जूती, गरीब बनकर, मिस्कीन बनकर। मौला पाँव फट जाते थे, खून निकलता था, और मुसाफत तय करके खाने काबा पहुंच के अल्लाह की खुशनुदी के लिए नेक नियति के साथ हिजरत करके गुनाहों से खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हज करता था। कितना सवाब है। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने पूछा इस अमल का क्या सवाब है। इमाम ने फरमाया, अब एक हज इसी तरह का और भी कर, घर लुटवा, 2 कपड़ों में जा, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर, पैदल चल, एक और भी कर, इस तरह तेरे हज 20 हो जाएंगे। और ये कब्र हुसैन पर एक